تو اس تھوڑی سی زندگی کے اندر ہماری زندگی میں کتنی ہم چیزوں کا انتخاب آخرت کو دیکھ کے کر رہے ہیں، کتنی چیزوں کا انتخاب، کتنی چیزیں چھوڑ دیتے ہیں ہم آخرت کے لیے۔ کوئی چیز ہمارے سامنے آئے، کیا وہ ہمیں آخرت میں خدا کی طرف لے کے جا رہی ہے یا نہیں؟ چند چیزیں رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھے چند چیزوں کی ضمانت دو تو میں تمہیں بہشت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی چیز جو رسول خدا فرماتے ہیں وہ کیا ہے کہ جب تم کوئی چیز بیان کرو تو جھوٹ مت بولو۔ اگر تم زبان کی ضمانت دیتے ہو یعنی جھوٹ نہ بولو تو میں تمہیں بہشت کی، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لیکن آج آپ کے معاشرے میں دیکھیں سب سے زیادہ مشکل سچ بولنا ہے، جھوٹ تو اب جھوٹ ہی نہیں رہا، اتنی ملاوٹ ہو گئی ہے سچ اور جھوٹ میں کہ سچ بولو تو انسان پھنس جاتا ہے، جھوٹ بولو تو انسان، مثلا آپ بولیں گے میں نے کتنا نارمل زندگی میں ایک چیز ہے، مثال کے طور پر کوئی بولے کتنے بجے آنا ہے، آپ بولیں اتنے بجے آنا ہے، اور اگر کوئی ٹائم پہ آ جائے تو آپ بولتے بھائی طبیعت ٹھیک ہے، تو ایسے ہی میں نے کہا تھا، دیر سے مطلب نارمل زندگی ہو گئی ہے کہ انسان کہاں ہو، بس ابھی یہ پل پہ ہی ہوں، اب یہ نہیں پتا کہ اس پل پر ہے کہ 3-4 پیچھے والے پل پہ کھڑا ہوا ہے۔ انسان ایسی ہے، جھوٹ تھوڑی بول رہا ہے، لیکن انسان ایسا ہو گیا ہے۔ بزرگ تھے، خدا ان کے درجات بلند کرے، وہ کہتے تھے کہ جب کوئی فون کرتا ہے تو آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو کچھ نہیں کر رہا۔ کہا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ، کچھ تو کر رہے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، پڑھ رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، کچھ دیکھ رہے ہو۔ اب انسان کی زندگی میں اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ انسان بغیر جھوٹ کے زندہ نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گناہ کبیرہ، کچھ گناہ ہیں جو کبیرہ گناہ ہیں یعنی بڑے گناہ ہیں، گناہ صغیرہ بہرحال گناہ ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ روایات ہیں کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو، کہیں یہ نہ ہو کہ یہی گناہ تمہیں عذاب میں ڈال دے۔ اسی طرح نیکی کے لیے کہ کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر مت چھوڑو، یہی نیکی تمہیں جنت کی طرف لے کے چلی جائے گی۔ مگر بعض اوقات انسان کو آئیڈیا نہیں ہے، جو گناہ کبیرہ ہیں ان میں جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، اور بہت سارے گناہوں کی چابی ہے۔ ایک جھوٹ انسان کو دوسرے جھوٹ، تیسرے جھوٹ، چوتھے جھوٹ، پانچویں، اور پھر جھوٹ لگاتار۔ روایات ہیں کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے ایک ایسی بو آتی ہے جو ملائکہ کو پریشان کرتی ہے۔ ظاہر ہے ہم لوگ تو خود گناہ گار ہیں، ہمیں تو وہ محسوس نہیں ہوتا کہ انسان جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے، ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا۔ لیکن آیت اللہ خرازی اپنی کتاب عالم الغیب کے اندر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ نجف کے اندر ایک عالم دین تھے، انہوں نے صاحب جواہر سے جو بہت بڑے عالم دین سے ان سے کہا کہ مجھے اجتہاد کا یعنی مجتہد ہونے کی اجازت دے دیں، تو انہوں نے اجازت نہیں دے دی۔ انہوں نے بہت کوشش کی کیونکہ وہ جا رہے تھے واپس اپنے ملک شہر جہاں سے آئے تھے، مجھے اجتہاد مل جائے تو میں خود فتوے دوں گا، تو انہوں نے اس کو اجازت نہیں دی۔ تو بہت کوشش کی تو انہوں نے انہیں صرف اجازت دے دی کہ تم خمس اور وجوہات لے سکتے ہو، تو ایک لیٹر پہ لکھ کے دیا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر تصرف کیا، یعنی جہاں پر ان کو اجازت تھی اس کے اندر انہوں نے اجتہاد بھی ڈال دیا، یعنی ایک ورڈ اضافہ کر دیا، چلے گئے۔ اب جب گئے لوگوں کو پتہ چلا کہ بھئی مجتہد ہیں، لوگوں نے بڑا احترام کیا، جہاں جاتے تھے لوگ 2 ہاتھوں سے لیتے تھے سارا کام۔ لیکن ایک بزرگ تھا کہ جب یہ اس کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ احترام نہیں کرتا تھا ان کا، اور اکثر جس طرح لوگ کرتے تھے وہ نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے تفتیش ہوئی کہ یہ بزرگ میرا احترام کیوں نہیں کرتا، تو اس کے پاس سے گزرے، کہا کہ مسئلہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ تم نے اضافہ کیا ہے، جھوٹے ہو۔ اب یہ پریشان ہو گئے کہ یہ بزرگ اس مقام پر ہے کہ جسے پتہ چل گیا ہے کہ میں نے کیا کیا، تو ایک دم تو اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا امام زمانہ تمہارے اس کام سے راضی نہیں ہے۔
بس یہ جملہ سننا تھا تو اس عالم دین کو ایک ایسا جھٹکا لگا، انہوں نے سب کچھ ختم کر دیا اور گاؤں دیہاتوں میں جا کر صرف تبلیغ کرنے لگ گئے۔ یعنی ایک جھوٹ تباہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر انسان اس کی اصلاح کر لے تو اسے بچا بھی سکتا ہے۔ رسول خدا یہی فرماتے ہیں کہ اگر تم جو بیان کرو جھوٹ نہ بولو تو میں تمہاری ضمانت دیتا ہوں۔